नैब ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्त रिकवरी की है, जिसमें कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद रिहा हो गया है। ये खबर बज़ाहिर कौमी खजाने के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश की जा रही है, मगर इस रिकवरी के पस मंज़र, तरीक़ाकार और इसके दूररस असरात को देखा जाए तो कई संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख के उन बड़े मालियाती जराइम में शुमार होता है जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कम अज़ कम 40 अरब रुपए की करप्शन की गई। इस स्कैंडल में बासर अफसरान, सियासी सरपरस्ती, फ्रंटमैन और मुनज़्ज़म करप्शन का पूरा नेटवर्क सामने आया है, मगर अंजाम सजा के बजाय एक मर्तबा फिर प्ली बार्गेन पर आकर खत्म होता दिखाई दे रहा है। नैब के कवानीन के तहत प्ली बार्गेन कानूनी अमल है, मगर सवाल यह है कि क्या ये अमल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। एक ऐसा शख्स जिसे मरकजी मुलजिम का फ्रंटमैन बताया गया, वो चंद अरब वापस करके आज़ाद हो गया, जबकि असल मुलजिमान, सहूलतकार और निज़ाम की खामियां बदस्तूर मौजूद हैं। ये सूरत हाल अवाम के जहन में ये तासुर मजबूत करती है कि पाकिस्तान में एहतसाब सजा नहीं बल्कि सौदेबाजी का नाम बन चुका है। मजीद तशवीशनाक पहलू ये है कि इस केस में वसूल की गई रकम मुबैना लूटी गई रकम का महज एक छोटा सा हिस्सा है। अगर 40 अरब रुपए लूटे गए और सिर्फ 4 अरब वापस आए तो बाकी रकम कहाँ गई? क्या इसका सुराग लगाया जाएगा? दीगर मुलव्विस अफराद का पीछा कब तक जारी रहेगा, या फिर यह मामला भी दीगर बड़े स्कैंडल्स की तरह फाइलों में ही दफ जाएगा? ये मुकदमा सिर्फ एक फर्द या एक रिकवरी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे एहतसाबी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। अगर करप्शन अरबों में हो और अंजाम चंद अरब वापस करके आज़ादी हो तो ये निज़ाम बदउनवानी की हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। सवाल ये नहीं कि 4 अरब वापस आए, असल सवाल ये है कि क्या कौम के बाकी 36 अरब रुपए भी कभी वापस आएंगे, या एहतसाब सिर्फ हिसाब बराबर करने का नाम ही रह जाएगा। इसी पर सवाल रखेंगे। कोहिस्तान स्कैंडल, 40 अरब की करप्शन, फ्रंटमैन 4 अरब अदा करके रिहा, प्ली बार्गेनिंग वाकई एहतसाब है या सिर्फ हिसाब किताब है? आमिर अहमद खान साहब, ये जो तरीका कार बनाया गया है, अवाम भी देखती और पूछती होगी कि क्या वाकई इंसाफ हो रहा है? आप बड़े बड़े डाके डालें, अरबों की करप्शन करें, निज़ाम वही मौजूद है, चंद अरब चंद करोड़ दें और आप साफ शफाफ हो गए। अच्छा, ये सवाल का जवाब बड़ा आसान है। मैं आपके सामने 2 सिनेरियोज रखता हूँ। एक वो है जो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि 4000 करोड़ की करप्शन हुई है और उसमें एक शख्स जो है वो 400 करोड़ देकर बाहर निकल गया है। अब देखें कि इस सिनेरियो के अंदर कौम को पैगाम क्या जा रहा है। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि देखें, चोरी आप कर लें, कोई बात नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा, बुरे से बुरा आपके साथ यही होगा कि जितने पैसों की आपने चोरी की है वो सारे के सारे वापस करने पड़ेंगे, जबकि बहुत रोशन इम्कानात इस बात के हैं कि उसमें से कुछ पैसा आप वापस कर देंगे और कुछ अपने पास रख के तो बाकी की जिंदगी सारी जो है वो मौज करेंगे। ये इसके अंदर जो बुनियादी पैगाम है वो जा रहा है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है आशा कि आप कहें कि ये जो 40 अरब रुपए या 4000 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई है, हमें इस पैसे से कोई गर्ज नहीं है, ये पैसा गया भाड़ में। हमें सिर्फ उन लोगों को पकड़ना है जो कि इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के खजाने के ऊपर इतना बड़ा डाका मारते हैं। और यही नहीं, अगर ये 40 अरब की चोरी के पीछे उन लोगों को पकड़कर उनको सजा दिलवाने में हमारे 40 अरब और भी लग जाएं तो हम वो भी लगाएंगे, लेकिन हम उनको नहीं छोड़ जाने देंगे। तो उससे क्या मैसेजिंग होगी, उससे क्या पैगाम जाएगा कि भैया ये काम करना है तो ये सोच लो कि अगर कामयाब हो गए तो चलिए आपकी किस्मत, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर बाकी की सारी उम्र जो है वो जेल में कटेगी, उससे आप नहीं जा सकते। तो अब ये मेरा ख्याल है ये लोगों को फैसला करना है। ये अवाम की बेचैनी का आपने जिक्र किया, वो भी यही सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान को अगर 4 अरब रुपया या ये 400 करोड़ रुपया वापस मिल गया तो क्या इसमें वो जो स्टैंडिंग कमेटी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने VIP मक्का मदीना के दौरे करने चले, उनका थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल आ गया इसके अंदर से, वरना इसके अलावा पाकिस्तान को क्या मिलता है? पैसे की हजम की कोई अहमियत नहीं है इस तरह के एरियाज में। जो जिस चीज की अहमियत है वो ये है कि रियासत की तरफ इस तरह के करप्ट अनासर को पैगाम आपने क्या देना है। मैं तो इसीलिए पहले दिन से प्री बार्गेनिंग की बड़ी सख्ती से ये मुखालफत करता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है, ये करप्शन को हवा देने का एक तरीका बन गया। वैलिड पॉइंट। और सिनेरियो 2 ही सवाल बनता है कि करप्शन करने वालों को पकड़ना और सजा देना भी कोई हुकूमत में चाहता है? रजा रूमी साहब, जब व्हाइट कॉलर जराइम, रियासती वसाइल, अवामी एतमाद, ये पूरे निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर प्ली बार्गेनिंग जैसे कवानीन जो हैं वो सजा की बजाय करप्शन को एक कम रिस्क कारोबार में तब्दील कर रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए आयशा, इसके ऊपर बड़ी डिबेट है दुनिया भर में
اور یہ دونوں آرا جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک حلقہ فکر یہ کہتا ہے کہ اس سے کرپشن کو مزید ہوا ملتی ہے, بڑھاوا ملتا ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ لیگلائز کر دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لوٹی ہوئی دولت دے کر اور بڑی رکھ لیں, اس کے عوض آپ کو چھوٹ مل جائے. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح کے یہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں خصوصاً وائٹ کالر کرائم کے, اور اس میں جتنا وقت لگتا ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ عدالتی نظام اس قدر سلو اور تاخیر کا شکار ہے, تو ایک شارٹ ٹرم میں یہی حل ہے کہ ریاست کو کچھ پیسہ واپس مل جائے. اگر کوئی ٹیکس چوری ہوئی ہے یا کوئی فراڈ ہوا ہے یا وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کا کچھ حصہ مل جائے. تو یہ تو اب اصل بات یہی ہے کہ جب یہ قانون بنا تھا نیب کا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جنرل مشرف کا زمانہ تھا, اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور یہ بس ان کی طرف سے یہ آ گیا, آرڈیننس آ گیا, اس کے بعد چلتا رہا. اور پھر جو پچھلی پارلیمنٹ تھی, جب اس نے ترامیم کی یہ نیب کے قوانین میں, اس وقت بھی غالباً اس ایشو کے اوپر کوئی سیر حاصل ڈیبیٹ نہیں ہوئی. اس وقت بھی جو سیاسی اشرافیہ تھی ان کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے ان کی جان چھوٹ جائے, کیونکہ وہ نیب کا اتنا غلط استعمال کیا گیا تھا کہ اس کی ساکھ ہی ختم ہو گئی تھی. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے احتساب کو ایک جوک بنایا ہوا ہے. یہ پلی باگن والا ایشو تو الگ, لیکن ہم نے اس کو اتنی طور پہ سیاسی طور پہ ایسا استعمال کیا ہے کہ اب لوگوں کا اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا. خود جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی اعتماد نہیں ہوتا, کیونکہ اس قدر بری طریقے سے احتساب کے اس حیثیت کو مسخ کر دیا گیا ہے. بہرحال میرے خیال سے پلی بارگیننگ کے جو کلوزز ہیں ان کے اوپر بحث ہونی چاہیے, ان کو ریوائز ہونا چاہیے, اور اگر عدالتی نظام میں سکم ہے یا پروسیکیوشن میں سکم ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ چونکہ تاخیر ہوتی ہے اور سلو ہوتا ہے تو اس لیے آپ ملک میں کرپشن جو ہے اس کو چلنے دیں, اور کوئی نہ کوئی ایک جگہ دے دیں لوگوں کو تاکہ وہ غلط کام کرتے رہیں اور بچتے رہیں. ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت سے قوانین لاتے ہیں, مگر لگتا ہے پلی بارگین اتنا پسند ہے کہ پورے نظام کو پیغام ہے کہ کچھ پیسے دیں اور کرپشن جاری رکھیں. زیغم صاحب, چیئرمین نیب نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی جس میں بتایا کہ صرف 2025 میں 6.213 ٹریلین روپے کی ریکوری کی ہے. اب کرپشن کتنے ہزار ارب کی ہے یہ تو میرا دماغ بھی نہیں پروسیس کر پا رہا, مگر آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ جو پورا نظام ہے یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے یہ جو ریکوریز ہیں, یا پھر کوئی تبدیلی اس میں ہے, یا یہ ہے کہ مزید کرو اور خود بھی رکھو اور سب کو بانٹو؟ آپ نے جو بتایا کہ چیئرمین نیب نے ریکوری کی اتنی بڑی اماؤنٹ بڑی خوشی سے وزیر اعظم کو بتائی, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے احتساب کے سب سے بڑے محکمے کی جو کامیابی ہے وہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ اس نے کتنی ریکوری کی ہے. یہ پاکستان کا احتساب کا سسٹم ہے اور یہ اس کی کامیابی کا معیار ہے. اس بات سے نہیں ناپی جاتی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی شفافیت آئی, کتنی کرپشن کم ہوئی, کتنے ادارے ٹھیک ہوئے. اب جو آپ بتا رہی ہیں یہ والا واقعہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو پبلک فائنانس کا پورا سسٹم ہے اس میں بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مفلوق الحال ایک غریب ڈسٹرکٹ جہاں سال کا ارب روپیہ نہیں جاتا ہوگا, وہاں اتنے پیسے چلے گئے, 40 ارب تو غائب ہو گئے, پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ کے گئے, وہ کیسے گئے؟ اچھا, پھر وہاں جن پروجیکٹس پر یہ پیسہ لگ رہا تھا اور بظاہر لگ رہا تھا اس میں سے جتنے پیسے نکالے جا رہے تھے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. کیا مانیٹرنگ اور کیا ایویلیویشن تھی؟ وہ کمپنی کیسے بن گئی اور اس کمپنی کو کام کیسے مل گیا فوری طور پر کہ ایک ڈمپر کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پہ رجسٹر کرا لیتا ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیکے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں. جب تک کمپنی 10 سال پرانی نہ ہو آپ کو کوئی NGO کام نہیں دیتی, آپ کو لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کا کام نہیں ملتا, اور یہاں حکومت اربوں روپے کے کام دے رہی ہے. آگے چلیے, بینک جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. ذرا اپنے ڈرائیور کو کہیے جا کے اپنا سیونگ اکاؤنٹ کھولے, اس کو لگ پتا جائے گا بینک کیا کیا ڈاکومنٹ مانگے گا. اور بینک نے ڈمپر ڈرائیور کی کمپنی کا اکاؤنٹ کھول دیا, اس کمپنی میں سرکار سے چیک آ رہے ہیں, سرکار میں بھی کوئی الارم نہیں ہے, جس بینک میں وہ چیک آ رہے ہیں اس میں بھی کوئی الارم نہیں ہے, سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں. اگر ایسا پہلے بھی ہوا اور مسلسل ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں ریفارم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اگر یہ ریفارم نہیں ہوں گی تو کیا کرپشن رکے گی؟
کیونکہ آپ کی واحد کامیابی یہ ہے, ڈھول اس بات پہ بجا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے ریکور کر لیے. ڈمپر ڈرائیور نے 5 ارب روپے بنائے ہوں گے شاید, ہمیں معلوم نہیں, 4 ارب دے دیے, 1 ارب 14 ارب کی کرپشن ہے ڈمپر ڈرائیور تو کی وہ سر. بھی مزے کرے گا. تو 14 ارب کی دیکھیں اور اس میں سے ریکور کتنے ہوئے ہیں؟ سر 4 ارب یہ لیے ہیں مجموعی طور پر 40 ارب, اور نیب کہہ رہا ہے 30 ارب کے اوپر. جی سر اور بھی 8-10 لوگ ہیں. 10 ارب روپے اس کو دے دیے گئے ہیں سر, اور بھی کوئی 8-10 لوگ ہیں جو پلیز سب کو بارگین. کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. جی دے دلا کے بھی سب کے پاس سب کچھ اتنا رہ جائے گا کہ وہ بھی, ان کے بچے بھی, ان کے پوتے بھی کھائیں گے. بالکل ٹھیک, درست ہو گیا. شہزاد صاحب, یہ جو اوپر بات ہو رہی ہے پلی بارگین کا قانون کو عدالتوں میں بھی اس کے اوپر کرٹیسزم رہا, سیاسی جماعتیں بھی تنقید کا نشانہ بناتی رہیں, یہ سرکار کیوں خوش ہے کہ اس کے نیچے یہ کرپشن ہوتی رہے, نیب جیسا ایک ادارہ بیٹھا رہے, وہ اس طرح کی ریکوریاں کر کے بتاتا رہے؟ کیا سسٹم کیا بنایا ہے, اس کے اوپر نہیں کسی کی نظر جاتی, کسی پارلیمنٹیرین کی کہ کوئی قانون سازی کر لیں؟ ہاں نہیں, دیکھیں احتساب بیورو کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی پہ نظر رکھی جائے. رحمان ملک یہی کام کر رہے تھے پی ایم ایل این کے خلاف, 90s کی بات ہے نا, اور اس کے فوراً بعد پھر ہم نے چلے گئے اس کے اوپر, نیب کے اوپر. تو وہ کنٹینیوٹی تو وہی ہے جو احتساب والا تھا. تو نیب کے اندر بھی پھر یہی شکایت رہی کہ اس کو استعمال کیا گیا سیاسی مقاصد کے لیے, کیونکہ سیاسی مقصد کے لیے پہلے بنایا گیا. بہرحال وہ تو ایک سائڈ ہوگی. کسی بھی احتساب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سزا اور جزا کا تعین کیا جائے. جزا تو نہیں ہوتی, سزا زیادہ ہونی چاہیے, اور ہر سزا کے لیے مال مسروقہ چاہیے ہوتا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اصل میں جرم سرزد ہوا. اب مجھے بتائیے 40 ارب اگر ہوا کا جرم ہوا اور اس میں سے 4 ارب آپ کو ملے یا سامنے آ گئے اور اس کو مال مسروقہ کے طور پہ دے دیا گیا یا سامنے آ گیا یا رکھ دیا گیا, تو وہ تو جرم تو ثابت ہو گیا. اب اس جرم کے بدلے سزا کی بجائے اس آدمی کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ فارغ ہو گئے. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ بدقسمتی سے جو 36 ارب ہے وہ کہاں گیا, اور جو سزا دینی چاہیے تھی وہ کہاں گئی. اب جس طریقے سے زاہم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پورے کا پورا سائیکل منسٹر سے چلتا ہے, سیکریٹری تک آتا ہے, ڈائریکٹرز ڈپٹی ڈائریکٹرز, چلتا پھر یہ اس ڈمپر ڈرائیور تک جاتا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ چند سال پہلے, بلکہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو وہاں پر جب یہ ایم این اوز اور ایم پی ایس کو, خاص طور پہ سندھ کے جو تھے, جب ان کو یہ دیے گئے ڈیولپمنٹ فنڈز, تو کہاں سے نکلے سب کے سب؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کانٹریکٹر کے پاس سے, کہ وہاں پہ ان کے پاس سارا پیسہ چلا گیا. ڈی آئی کے میں پیسہ سندھ کا ہے لیکن دیا اس کو جا رہا ہے کہ 30% ہمیں واپس کر دو, باقی تم رکھ. بالکل. تو یہ تماشے ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہم پبلک منی اور پرائیویٹ منی کا فرق ہی نہیں سمجھ پائے. ہمارے ہاں کیا پبلک منی کیا سمجھا جاتا ہے؟ پبلک منی از دی سب سے زیادہ سیکرڈ منی ہے. اس کا ایک ٹیڈی پیسہ آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے, جو کریں گے تو ادھر ہی آپ کے اوپر جرم سرزد ہو جائے گا. لیکن ہم اس کو پرائیویٹ منی سمجھتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہاتھ ٹل کے اندر ہے, میں جو مرضی سے کرتا ہوں. تو یہ ہے مسئلہ ہمارا کہ ہم پرائیویٹ جو پبلک, یہ تو سب کا پیسہ نا, میں بھی اس میں حصے دار ہوں. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ پبلک منی ہے, یہ لوگوں کا پیسہ ہے. بڑا ہم سب, اور لوگوں کا پیسہ, کسی اور کا پیسہ جو ہوتا ہے آپ کی امانت ہوتا ہے, اور آپ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. اس کے لیے جرم تو سرزد ہے ہی ہے, سزا آگے بھی ہے, لیکن یہاں بھی ہونی چاہیے. بالکل درست کہا کہ عوام کے ٹیکس کی بدولت حکومتی محکموں میں کھربوں کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, مگر سسٹم یہ پیغام دیتا ہے کہ کچھ پیسے دے دیں اور کرپشن جاری رکھیں.